وموجودنا ومقصودنا وحبيبنا ونبينا ووكيلنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وعلى قولنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی اور برادران ملت اسلامیہ، آپ کا یہ انتشار اور ہندوستان اور پاکستان اور نیپال اور بنگلہ دیش کا پورا نقشہ آپ نے مجلس میں بنا رکھا ہے. قبل اس کے کچھ عرض کروں، آئیں مدینے کی دھرتی چلے. میرے سرکار کے ایک صحابہ تھے، کہہ دیجیے سبحان اللہ، عاشق رسول تھے. ان کی ایک ادا ایسی تھی کہ جب سرکار باہر نکلتے مسجد نبوی سے تو وہ صحابہ جن کا نام حضرت عبداللہ تھا وہ باہر نکل جاتے پہلے سے صاف شفاف کپڑا، خوب صاف شفاف کپڑا پہن کر دروازے کی اوٹ میں چھپے رہتے، دیکھتے رہتے میرے سرکار کب باہر آتے ہیں. اور جب حضور تشریف لاتے باہر تو یہ حضرت عبداللہ اچھل کر کے سامنے آ جاتے اور زمین پر لوٹنے لگتے، لوٹ پوٹ ہونے لگتے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اچھلتی، کبھی پیٹ کے بل کبھی پیٹھ کے بل، اس طریقے سے لوٹتے، اس طریقے سے لوٹتے کہ سارے کپڑے آپ کے گندے ہو جاتے، گدالود ہو جاتے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے ہو جاتے. ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ کے دامن کو پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آئی کہ جب حضور باہر نکلتے ہیں تو سامنے آ جاتا ہے، بہترین کپڑا صاف و شفاف کپڑا پہنے رہتا ہے، لیکن جیسے ہی حضور مسجد نبوی سے باہر آتے ہیں تو ان کے قدم میں گر جاتا ہے، لوٹ پوٹ ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ تیرے اچھے بھلے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کپڑے کو تو گھر جا کر کے دھوتا ہے، صاف کرتا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ اچھے بھلے کپڑے کو گندا کر لیتا ہے، تیرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بار سمجھ میں نہیں آتی تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ حضرت عبداللہ کا جواب سنو میرے عزیز، میرے نوجوان، کتنا پیارا جواب ہے. حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں فاروق اعظم، میں جب اچھلتا کودتا ہوں حضور کے سامنے، جب مچلتا ہوں، جب کروٹیں لیتا ہوں، تو یہ بتاؤ کہ میرے مصطفیٰ کے چہرے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اچھلتے ہو اور کروٹیں بدلتے ہو، سرکار تمہاری ادا کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں. سرکار تمہاری ادا کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں. حضرت عبداللہ عرضی پیش کرتے ہیں، اے فاروق اعظم، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی، آقا نے، رب نے اس جسم میں جان اسی لیے دی ہے کہ مصطفیٰ ہم سے مسکرا دے، مصطفیٰ ہم سے راضی ہو جائے. جتنی چیزیں ہیں سب اس لیے کی جاتی ہے کہ خدا کا حبیب راضی ہو جائے، تاکہ محبوب راضی ہو جائے تو خدا ہم سے راضی ہو جائے گا. اب یہ پنڈال بتاؤ کس لیے لگایا گیا ہے؟ آپ کے لیے نا. اب سامنے کھڑے ہو کر کے کوئی کریچ دیکھے اور بیٹھے نہیں، کہے سوچے کہ میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے تو وہ عاشق ہے. ارے آ جاؤ، پنڈال سے باہر کھڑے ہو کر فیض نہیں لے سکتے، آؤ، اس لیے آؤ کہ قبولیت یہ کھڑی ہے. مصطفیٰ کی رضا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی محبت میں بیٹھ جاؤ، دور رہ کر فیض نہیں ملا کرتے. اس لیے
میرے عزیز آؤ عبداللہ کی سنت کو ادا کرو. آؤ آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, ادھر کھڑے ہو کر کے تقریر نہیں سننا. تھک گئے ہو تو جا کے گھر پہ سو. ابھی کھڑے ہونے کا وقت نہیں آیا ہے, جب ووٹ کا موقع آئے گا تو کھڑے ہو جائیں. میرے عزیز, میرے پیارے اسلام بھائی, میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے بس تھوڑی دیر اس پہ گفتگو, چونکہ آپ بھی تھک چکے, سنتے سنتے آپ کا پیمانہ جو ہے وہ بھر چکا ہے. ہم سے پہلے ہمارے بڑے بھائی سیف اللہ علیمی صاحب نے بہت پلا دیا ہے, بہت پلا دیا ہے, اور 15 منٹ میں آپ کو اتنا پلا دیا گیا ہے کہ اب آپ کا پیمانہ بھر چکا ہے. بس تھوڑی دیر اس فقیر کو برداشت کریں. آئیے ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور اس یقین کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ کہ میری نگاہیں تو نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن حضور ہمیں, بولو بولو بولو, یہ یقین ہے نا, یہ اعتماد ہے نا, یہ ایمان ہے نا آپ کا, یہ عقیدہ ہے نا. یہ ان کا وہ عقیدہ ہے کہ کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں, کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں؟ وہ ہم سنیوں کے, کس کے بولو یار, سینے میں رہتے ہیں. آؤ ایک حدیث سماعت. امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ خصائص کبریٰ میں ارشاد فرماتے ہیں تاکہ تمہارا عقیدہ جو ہے اور مضبوط ہو جائے, اپنے عقیدے کو مضبوط کر لو تاکہ کوئی چھلٹنگا اگر ملے تو اس کے چہرے کو ناپ لینا, اس کی زبان کی ناپ لینا اور کہنا کہ میرے امام عشق و محبت نے جو درس دیا ہے وہ خدا کا درس نہیں دیا ہے, ان کا دیا ہوا درس کا ہوتا ہے. میرے امام کا کوئی قول حدیث و قرآن سے خالی نہیں ہوتا ہے. ارے حق تو یہ ہے کہ ہدایت بخشش کو جب آپ پڑھو, اگر آپ جانکار ہو, اگر آپ علم والے ہو تو پوری ہدایت بخشش پڑھ ڈالو, یا تو قرآن کی تفسیر ہے یا حدیث پاک. کبھی ہدایت بخشش کا کوئی شعر اس سے الگ ہے ہی نہیں. آؤ ایک حدیث سماعت. حضرت عباس حضور کے چچا, حضرت عباس حضور تشریف فرما ہے, سرکار تشریف فرما ہے, اور حضرت عباس کھڑے ہیں, ہاتھ باندھے ہیں, لب ہل رہے ہیں. ایسا انداز ہو رہا ہے کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں, کچھ خواہش ہے کہنے کی, لیکن ہمت اور حوصلہ نہیں جما. کہیں کیسے ہو سکتا ہے میرے سرکار کا تکلیف دی جائے. صحابی تھے, صحابی نا, سمجھ گئے. اگلا جملہ تم جان, اس ناپاک کا نام نہیں لینا چاہتا. صحابی تھے. حضرت عباس حوصلہ کر رہے ہیں لیکن کر رہے ہیں کہیں میرے سرکار کہیں ناراض نہ ہو جائے. میرے آقا نے تبسم فرمایا, دلوں کے راز جانتے ہیں سرکار. نگاہ اٹھائی, ارشاد فرمایا چچا عباس کچھ کہنا چاہتے ہیں, چچا عباس کچھ کہنا چاہتے ہیں, کچھ سوال ہے, کچھ عرضی ہے. حوصلہ بلند ہوا, آگے بڑھے, کہا یا رسول اللہ, ہاتھ باندھ کے. کیا ادب تھا صحابہ, خدا کی قسم قربان جاؤ ان کے ادب پہ. ہاتھ باندھتے تھے, میرے آقا جب باز کرتے تھے, میرے آقا جب ارشاد فرماتے تھے, واضح و نصیحت کرتے تھے, تو سب اس طریقے سے سر جھکائے میرے آقا کے نقش پاک کو رکھتے رہتے تھے. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی کے جسم میں جان. ادب کا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو حضرت عباس آگے بڑھے, ہاتھ باندھا, سر نیچی کیا, عرضی پیش کی, یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنا تھا. بہت دن سے دل میں وہ سوال مچل رہا تھا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے عباس, چچا عباس پوچھو کون سا سوال ہے. تو حضرت عباس نے عرضی پیش کیا, یا رسول اللہ جب بظاہر آپ کی عمر 40 تھی, کتنے دن
بولو 40 آپ جھولے مت مہد مت جھولے مت یا رسول اللہ. میں جب آیا آپ کی زیارت کو آپ کی بارگاہ میں تو میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلی اٹھی ہوئی ہے. کہہ دو سبحان اللہ یار. آپ کی انگلی اٹھی ہوئی ہے اور جب اٹھی ہوئی انگلی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی انگلی اٹھی ہے. انگلی کی طرف جب میں نے دیکھا کہ انگلی جس طرف اشارہ کر رہی ہے میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ آپ کی انگلی جدھر چلتی ہے. بریلی کے امام نے پکار کے کہہ دیا, امام عشق و محبت نے پکار کے کہہ دیا, چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی اشاروں پہ چلتا تھا کھلونا نور کا, کیا ہی اشاروں پہ چلتا تھا کھلونا نور کا. یا رسول اللہ میری یہ نگاہیں تھی, میں یہ دیکھ رہا تھا کہ انگلی آپ کی اٹھی ہوئی ہے, جدھر جدھر اشارہ کر رہے ہیں چاند ادھر ادھر گھوم رہا ہے. پتا یہ چل رہا تھا یا رسول اللہ آسمان دنیا پہ تیرنے والا چاند آسمان دنیا پہ ہے لیکن ریموٹ میرے مصطفیٰ اختیار آپ کے ہاتھ میں. اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے یا رسول اللہ. پوچھنا مقصد یہ ہے, میری طرح متوجہ ہو جاتا, پوچھنا مقصد یہ ہے کہ یا رسول اللہ وہ دن وہ واقعہ آپ کو یاد ہے؟ وہ واقعہ وہ دن آپ کو یاد ہے؟ وہ معجزہ آپ یاد ہے؟ میرے آقا نے تبسم فرمایا, ارشاد فرمایا چچا عباس یہ تو اس وقت کی بات کر رہے ہو جب میں دنیا میں آ گیا. بظاہر مجھ سے وہ پوچھو وہ معلوم کرو جب میں شکم ماں میں تھا, شکم ماں میں تھا. کہا میرے آقا وہ بتا دیں, ارشاد فرما دیں کہ وہ کیا تھا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ چچا عباس جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا تو لوہے محفوظ پہ چلنے والا قلم, جو قلم چلتا تھا لوہے محفوظ پہ تقدیر لکھی جاتی تھی تو اس قلم کی سرسراہٹ کو, جو کاغذ پہ قلم چل رہا تھا اس کی جو سرسراہٹ ہوتی ہے, جو آواز ہوتی ہے, بڑے سے بڑے کو کہو, بڑے مفکر کو کہو, بڑے مدبر کو کہو کہ میز پر لکھے اور اس کی آواز سن لے. لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوہے محفوظ پہ قلم چلتے تھے, لوہے محفوظ پہ قلم سے تقدیر لکھی جاتی تھی اور میں اس قلم کی سرسراہٹ کو اپنے ماں کے شکم میں رہ کر کے بھی سن رہا تھا. اور جس شخص کی تقدیر لکھی جاتی تھی اس شخص کو جانتا بھی تھا, پہچانتا بھی تھا, اس کے قبیلے کو جانتا تھا. اب ذرا اپنے ایمان کو, اپنے عقیدے کو مضبوط کرو. میرے امام نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی رہو درود و سلام پڑھو گے, مصطفیٰ تمہیں پہچانیں گے بھی اور تمہارے درود و سلام کو سنیں گے. اس یقین کے ساتھ, اس اعتماد کے ساتھ, دل کی گہرائی سے اور سچائی کے ساتھ ہاتھوں کو باندھ کر باادب ہو کر درود پاک کا نظر پیش کرو, اس یقین کے ساتھ کہ حضور تمہیں پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور حضور تمہیں سن بھی رہے ہیں. اور درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ نبی اور نبی پہ اور درود پاک کا ورد کریں. صلی اللہ علی نبی کے لومی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھیں. صلی اللہ علی جد الحسن والحسین وعلی آل جد الحسن والحسین وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو, تم تمام امت میں
بہترین امت ہو، سب سے اچھی امت ہو، سب سے افضل امت ہو۔ اخرجت للناس، لوگوں میں سے تمہیں نکالا گیا، یعنی لوگوں میں سے تمہیں نکالا گیا، لوگوں میں سے تمہیں چنا گیا، لوگوں میں سے تمہیں چنا گیا۔ کب چنا گیا؟ عالم ارواح میں چنایا۔ تمہیں چنا کس نے ہے؟ بولو، تمہارے پروردگار نے تمہیں چنا ہے، تمہارے رب نے تمہیں چنا ہے، اور تمہارے رب نے تمہیں چن کر عالم ارواح میں تمہیں چنا تمہارے رب نے، اور تمہیں چن کر کے سیف زون میں محفوظ رکھ دیا ہے، سیف زون میں رکھ دیا ہے۔ نہیں، یہ میرے چنے ہوئے ہیں، اس امت کو، اسے میں نہ تو آدم کو دوں گا، نہ عیسیٰ موسیٰ کو دوں گا، نہ ابراہیم و اسماعیل کو دوں گا، نہ نوح کو دوں گا، نہ عاد کو دوں گا، نہ سمود کو دوں گا، نہ کسی اور کو دوں گا، بلکہ یہ میرا چنا ہوا ہے، اسے میں اپنے محبوب کو عطا کروں۔ اب بتاؤ تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہیں کس نے چنا ہے؟ تمہیں تمہارے رب نے، ہمارے رب نے چنا ہے۔ تو جب چنا گیا ہے تو تمہارے اندر کچھ خصوصیت ہونی چاہیے نا۔ تم مکھیا چنتے ہو، پردھان چنتے ہو، ایم ایل اے چنتے ہو، ایم پی چنتے ہو، وہ جب تک ذمہ داری نبھاتا ہے، اچھا کام کرتا ہے تو تم اس کو ووٹ پہ ووٹ دیتے ہو، اگر اچھا کام نہ کرے تو پھر کامیاب ہوگا؟ ہے؟ تم چنتے ہو تو کتنی تعظیم کرتے ہو اس کی، تم چنتے ہو تو اس کی کتنی تعظیم کرتے ہو، اس کی کتنی قدر کرتے ہو، اس کی کتنی عزت کرتے ہو۔ وہ جب سامنے آتا ہے، چاہے کچھ بھی پہلے ہو، لیکن چنا ہوا اگر ہے تمہارا، سامنے آتا ہے، تم ادب سے کھڑے ہو جاتے ہو۔ لیکن ذرا غور کرو، اشارے کو سمجھو، یہ سامنے جو ہے یہ بھی چنے ہوئے ہیں، یہ سامنے جو ہے یہ چنے ہوئے ہیں۔ تمہیں رب نے تمام امتوں میں سے چن لیا، تمام انسانوں میں سے چن کے تمہیں امت محمدیہ بنایا، لیکن تم میں سے رب نے ان خوش نصیب بچوں کو چنا ہے، ان کے سینے کو چنا ہے۔ تم کو کوئی چنے تو وہ تمہیں عزت دے، لیکن رب نے انہیں چنا ہے تو رب نے انہیں کتنی عزت دی ہوگی۔ اگر تم رب سے قریب ہونا چاہتے ہو تو آؤ سرکار کی ایک حدیث عمل کرو گے؟ بولو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے قربت اگر چاہتے ہو، اللہ کی معرفت چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے اہل سے پیار کرنا شروع کر دو، اللہ کے اہل سے پیار کرنا شروع کر دو، اللہ کے اہل کی عزت کرو۔ صحابہ کرام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، کیا اللہ اپنا اہل بھی رکھتا ہے؟ زمین پر اللہ اپنا اہل بھی رکھتا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہاں اللہ اپنا اہل رکھتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں جسے اللہ نے اپنا اہل قرار دیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سنو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کا علم محفوظ کر لیا ہے اور اپنے قرآن کو اگر اللہ کی معرفت چاہتے ہو، اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ سے قریب ہونا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرنے لگے، تم ان سے پیار کرنا شروع کر دو، اس لیے کہ انہوں نے اپنے سینے کے دروازے کو کھول دیا ہے، لیکن ان کے سادے سے سینے میں نقش کس نے کیا ہے؟ وہ تو رب عطا کرتا ہے، لیکن ایک ایک لفظ پڑھانے والا کون ہے؟ ان کے اساتذہ، جنہوں نے دن رات ایک کر کے، دن رات محنت کر کے تمہارے بچوں کو عالم دین بنایا، جنہوں نے شب بیداری کر کر کے اپنے اولاد کی طرف پیار کر کے جنہوں نے حافظ قرآن بنایا ہے، یہ احسان خلیفہ مفتی اعظم ہند کا ہے اور یہاں کے مدرسین کا ہے کہ تم سالانہ چندہ دے دو، کیا دیتے ہو؟ کچھ بھی نہیں دیتے ہو، لیکن یہ کیا دیتے ہیں؟
یہ وہ انعام دیتے ہیں جس کا تم بدلہ نہیں دے سکتے ہو. یہ وہ انعام دیتے ہیں کہ کل اگر تم جاہل بھی ہو، اگر تم ان پڑھ بھی ہو، تو سنو، کل یہ جب جائیں گے تو میدان محشر میں تمہاری شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تمہیں بخشواتے ہوئے نظر آئیں گے. اتنی بڑی دولت اس مدرسے سے تمہیں دی جا رہی ہے. تو اب اس مدرسے کا خیال کون کرے گا؟ اس مدرسے کا خیال کون کرے گا؟ لیکن آج مدرسے کے بچوں کو بڑی گری نظر سے دیکھا جاتا ہے. آج مدرسے کے بچوں کو گری نظر سے دیکھا جاتا ہے. کہا جاتا ہے یہ یتیم ہے، کہا جاتا ہے یہ 40واں کھانے والے ہیں، کہا جاتا ہے یہ صدقہ اور فطرہ کھانے والے ہیں. نادانو، ان کی عظمت کو پہچانو. یہی کہنے والے کچھ اس وقت بھی تھے جنہوں نے کہا تھا نظام الملک توسی سے، جس نے بہت بڑا مدرسہ قائم کیا تھا، 1000 بچے ان کے مدرسے میں پڑھا کرتے تھے. لوگوں نے کہا تھا کہ آپ مدرسہ کھول کے اتنے اخراجات کرتے ہیں، جیسے آج مفتی صاحب سے لوگ کہتے ہیں حضور خلیفہ مفتی اعظم ہند بڑی قیمتی ہیں، یہ انہیں سنبھال کے رکھنا، اس لیے کہ ان پہ فیضان حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا ہے. اور حضور مفتی اعظم ہند وہ ہیں جن کے تقوی کو مانا ہے میرے جد نے. حضور محدث اعظم ہند نے جن کے تقوی کی گواہی دی ہے، جن کو اس دور کا سب سے متقی انسان قرار دیا ہے حضور محمد، کسی عام آدمی نے نہیں. آج کل تو لوگ ادھر ادھر والے ہیں، کہہ دیا کرتے ہیں میرا بابا بڑا ولی اللہ تھا، میرا فلانا ولی اللہ تھا، مزار بھی بنا دیتے ہیں، چادریں بھی چڑھانے شروع کر دیتے ہیں. لیکن سنو، وہ مفتی اعظم ہند کہ جس پہ تقویٰ بھی ناز کرے اور فتویٰ بھی ناز کرے، وہ ذات ہے مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی. اور جس کے تقوی کی گواہی کوئی عام انسان نہ دے، بلکہ جس کے تقوی کی گواہی اپنے وقت پر ولی کامل اور محدث اعظم ہند، وہ مفتی اعظم ہند. اور ان مفتی اعظم ہند نے اپنا فیضان دے کر کے اس بسنت پور کی ہدایت کے لیے علامہ صاحب کو موصوف کو یہاں بیٹھالا ہے. یہ مت سمجھنا کہ یہ روزی روٹی کے لیے اس مدرسے میں کام کر رہے ہیں، یہ مت سمجھنا تمہارے صدقہ تمہارے زکات کے یہ محتاج ہے. خدا کی قسم میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ بندہ علم کا سمندر اگر تمہارے نیپال میں نہ ہوتا، یو پی کے کسی مدرسے میں ہوتا، تو آج ستارے کے مانند چمکتا ہوا نظر آتا. آج اس پہ کتابیں لکھی جاتی، آج ان کے ہزاروں ہزار شاگرد اور طلبہ ہوتے جو ستارے کے مانند چمک رہے ہیں. لیکن تم یہ مت سمجھنا، ایک معمولی انسان مت سمجھنا. ابھی نہیں سمجھ رہے ہو، لیکن بعد میں تمہیں احساس ہوگا کہ ہم نے کون سا قیمتی نگینہ کھو دیا ہے. میرے عزیز، میرے دوست، درود شریف کا ورد کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نظام الملک توسی جس نے بہت بڑا مدرسہ، ہزاروں روپیہ اس وقت، ہزاروں درہم و دینار ہر مہینے خرچ ہوتا تھا، لاکھوں درہم و دینار خرچ ہوتے تھے. لوگوں نے کہا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ، لاکھوں درہم و دینار اس مدرسے پر خرچ کر رہے ہیں. یہاں سب مطلبی لوگ پڑھ رہے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ہر 1000 قسم کی شکوہ شکایت. آخر نظام الملک توسی جو ہے ایک روز کپڑا بدل کر کے رات کی تاریکی اور دیکھا پڑھ رہا ہے. ایک لڑکے سے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا حضور آپ کیوں پڑھتے ہیں، کیوں عالم بننا چاہتے ہیں؟ کہا تمہیں خبر نہیں، میرا باپ جو ہے قاضی ہے، میں اس لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے باپ کی جگہ میں لے لوں. یعنی باپ قاضی ہے تو میں قاضی بن جاؤں، قاضی القضاء ہے باپ تو میں قاضی بن جاؤں. کہا اچھا اچھا اچھا، آپ بھی دنیا ہی کے لیے پڑھ رہے ہیں. دوسرے سے کہا آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا مجھے معلوم نہیں آپ کو. دوسرے سے پوچھا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرا باپ یہاں کا مفتی اعظم ہے، بہت بڑا مفتی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ باپ کے بعد وہ پوسٹ وہ عہدہ مجھے ملے.
تیسرے کے پاس گیا، تیسرا بھی پڑھ رہا تھا، اسے پوچھا آپ کیوں پڑھ رہے ہو حضور؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سنا ہے بادشاہ عالم کی بڑی قدر کرتا ہے اور نذرانے بہت زیادہ دیتا ہے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ بادشاہ کی نظر میں میری عزت بڑھ جائے اور نذرانہ ملنا شروع ہو جائے۔ کہا اچھا یہ بھی دنیا کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اب اس کے دل میں یہ فیصلہ اس نے کر لیا کہ نہیں، صحیح کہنے والوں نے کہا تھا کہ یہ سب دنیا دار ہے، سب دنیا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس لیے اس مدرسے کو ڈھا دیا جائے اور اس مدرسے کو بند کر دیا جائے، تالا لگا دیا جائے۔ لیکن ابھی یہ ارادہ مکمل کیے، پختہ کیا کہ ابھی یہ کل کام یہ کریں گے، لیکن جب چلا ہے تو راستے میں دیکھا ایک کونے میں ایک پتلا دبلا کونے میں کتاب لیے ہوئے پڑھ رہا، سارے لڑکوں سے الگ تھلگ ہے، سارے لڑکوں سے الگ تھلگ، صرف کتاب پہ اس کی توجہ ہے، کتاب پڑھ رہا ہے، کتاب میں ڈوبا ہوا ہے وہ۔ یہ قریب گئے، سلام کیا، انہوں نے توجہ نہیں دی۔ کیوں؟ غالب ہمیں نے چھوڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہوئے ہم تصور جانا لیے ہوئے۔ کتابوں میں اتنا غرق ہے، کتابوں میں اتنا غرق ہے کہ انہوں نے ان کی آواز سنی نہیں۔ جب قریب گئے، قریب جانے کے بعد جھنجھوڑا، پلٹ کے دیکھا، کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا مجھے اس سے غرض نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں ابھی خدا کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں، میں ابھی خدا کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، مصطفیٰ کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، علم شریعت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے کیا غرض ہے، تو کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، مجھے اس کی کوئی غرض نہیں، پرواہ نہیں ہے۔ کہا تو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ خود راہ راست پہ آ جاؤں، خدا کو پہچان لوں، مصطفیٰ کی عظمت جان لوں، علم دین سیکھ لوں، اور جب سیکھ لوں تو اپنی قوم کو علم دین سکھاؤں، خدا کی معرفت عطا کرو۔ بس وہیں سے اس نے توبہ کیا، کہا سبحان اللہ، ہزار میں ہزار نہیں، ایک ہی اگر پڑھ کر سچا عالم دین بن گیا تو وہی میرے لیے محشر میں ذریعہ نجات بن جائے۔ الحمدللہ انہوں نے ایک نہیں ہزاروں کو عالم دین بنا دیا ہے۔ آپ نے جو دیا اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں ہزاروں کو عالم دین انہوں نے بنا کر کے تمہارے حوالے کیا ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، اچھا چاہتے ہو تمہارے دل کی مراد پوری ہو جائے؟ کون چاہتا ہے؟ آپ لوگ تو چاہتے ہی ہوں گے، میں ان سے پوچھ رہا ہوں، آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے دل کی مراد پوری ہو جائے؟ آؤ ایک واقعہ آپ سماعت کر لو۔ محمود غزنوی ہے، محمود غزنوی علیہ رحمت و رضوان کے دل میں 3 سوال تھے جو ہر وقت اس کے دل میں رہا کرتے تھے، ہمیشہ دل میں رہا کرتے تھے وہ سوال، اور اس سوال سے وہ پریشان رہتے تھے، اس کا جواب نہیں مل پاتا تھا۔ اور وہ سوال یہ تھا کہ بہت دن ہو گئے سرکار کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، سرکار کا دیدار نہیں ہوا۔ چاہتے ہو نا سرکار کا دیدار؟ دوسرا سوال ان کے ذہن میں تھا کہ میرا باپ سبکتگین ایک سپاہی تھا، میں بادشاہ تھا، پتا نہیں میرا نسب صحیح ہے کہ نہیں، میں اپنے باپ کی صحیح اولاد ہوں کہ نہیں۔ ماں تو کہتی ہے تو اپنے باپ کا اولاد ہے، خاندان والے تو کہتے ہیں، لیکن پتا نہیں وہ ایک سپاہی تھا اور میں ایک بادشاہ تھا۔ اور تیسرا سوال کہ جماعتیں تو بہت ساری ہے، لیکن کل میدان محشر میں سب سے عزت والی جماعت ہے، اور وارث نبی کی تو اولاد نہیں، پھر علماء وارث نبی کیسے ہو، نبی کے وارث کیسے ہو گئے؟ یہ 3-4 سوال اس کے ذہن میں تھا، ہمیشہ ششوپج میں رہتا تھا کہ اس سوال کا جواب کیسے ملے۔ آخر ایک روز رات کی تاریکی میں وہ چلا سیر کے لیے، اپنے علاقے کو دیکھنے کے لیے۔ میرے
मेरी रियाया कैसी है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं सही हो रहा है, गलत हो रहा है। तो उस वक्त के बादशाह वो थे महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह कि वो रातों में तारीकी में निकलते थे और अपने इलाके का दौरा करके वहां के हालात को जानते थे। किसी अहलकार से पूछते नहीं थे बल्कि खुद से जाके देखा करते थे। आखिर ये एक रास्ते से गुजर रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक बच्चा है, चौक के करीब खड़े होकर के चारों तरफ देख रहे थे तो देखा कि एक बच्चा है जो आ रहा है और एक दुकान की से रोशनी छन छन के जो बाहर आ रही है, रात की तारीकी में रोशनी छन छन के जो बाहर आ रही है, उस रोशनी में वो किताब देखता है और फिर दौड़ के चला जाता है और फिर सीढ़ी पर बैठ करके बैठता है थोड़ी देर, फिर वो आता है, फिर जाता है। घंटों वो देखते रहे, इसी तरीके से वो बच्चा करता रहा। घंटों वो खड़े होकर के देखते रहे कि आखिर ये माजरा क्या है। जब बात समझ में नहीं आई तो अपने वजीर को भेजा कि जाओ उस बच्चे से मालूम करो कि वो बच्चा कर क्या रहा है। उस बच्चे को देख रहा हूं, सारी दुनिया सो गई है, सारे लोग सो गए हैं, लेकिन ये बच्चा अब तक जागा हुआ है और मुसलसल आ रहा है और उस दुकान के करीब खड़ा होकर के कुछ पढ़ता है और फिर चला जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद आता है। वजीर आया, वजीर ने पूछा, पूछने के बाद गया, जवाब दिया कि हुजूर वो उस बच्चे से जब मैंने पूछा तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे हाफिज़े बोलो 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 मुझे हाफिज़े कुरान बनना है। मस्जिद में रोशनी का इंतजाम नहीं है, मदरसे में रोशनी का सही इंतजाम नहीं है, इसलिए मैं वहां से यहाँ आ गया हूँ और यहाँ इस दुकानदार की रोशनी जो छन छन के आ रही है उस रोशनी में कुरान लेकर के पढ़ता हूँ। कुर्बान जाओ ऐसे तालिबे इल्म पे कि वो कुरान में पढ़ता हूँ, एक आयत दो आयत रखता हूँ और फिर जाकर के सीढ़ी पे बैठता हूँ, कुरान को सीने से लगाता हूँ और उसे रखता हूँ। जब वो याद हो, कुरान की वो आयत याद हो जाता है, याद हो जाती है तो फिर मैं दोबारा वापस आता हूँ, फिर दूसरी आयत याद करता हूँ, फिर तीसरी आयत याद करता हूँ। इस तरीके से आज कई दिन से मैं यही काम कर रहा हूँ। बादशाह सलामत तड़प गया, बादशाह सलामत तड़प गया। उसके हाथों में सोने के शमादान समझ रहे, चिराग किस चीज का, सोने का, और लेकर के उसके हाथ में रास्ता देखने के लिए उसने शमादान देखा, लिया, लेकर के दौड़ता हुआ गया उस हाफिज़े कुरान के पास। कहते सुभान अल्लाह। उस हाफिज़े कुरान की बारगाह में गया, उस हाफिज़े कुरान के पास गया, कहा ए हाफिज़े कुरान तू मेहमान रसूल है, ए हाफिज़े कुरान तू मेहमान रसूल है, अब तू अंधेरे में दौड़ेगा नहीं। ये इस तरीके से जाता है, दौड़ता है, थक जाएगा, परेशान हो जाएगा। अब ये समाधान रख, मुझे सोने का समाधान नहीं चाहिए, मुझे सोने का समाधान नहीं चाहिए, मुझे हाफिज़े बोलिए 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 मुझे सोने का समाधान नहीं बल्कि मुझे हाफिज़े कुरान चाहिए। अब जब उसने कहा मुझे हाफिज़े कुरान चाहिए, ये समाधान कबूल करो और इस समाधान में तुम कुरान याद करो और जब कुरान याद हो जाए तो मुझ गरीब के लिए दुआ कर देना। अब उसने वो समाधान लिया, रखा, याद किया, हाथ उठा करके दुआ की है, ए अल्लाह महमूद गज़नवी की तमन्ना को पूरी फरमा दे। ए अल्लाह उसने मेरी मुराद को पूरी किया, मेरी जरूरत को पूरी किया है, मौला तू उसकी जरूरत को पूरी कर दे। अब जब ये दुआ किया कि मौला उसने मेरी जरूरत पूरी की है, मौला तू उसकी जरूरत को पूरी कर दे, अब ये दुआ कबूल हुई, फौरी दुआ कबूल हुई, इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, अगर ऐसे बंदे को देखना चाहते हो कि जिस पर रब ने जहन्नम की आग हराम करा दी है, तो उलमा और हुफ़ाज़े किराम को उलमा को देख लो, उलमा की जियारत कर लो, हाफिज़े कुरान को देख लो। अब ये जन्नती लोग जब दुआ करेंगे, ये जन्नती लोग जब दुआ करेंगे तो वो दुआ रद्द होगी। बोलो। अब उसने दुआ किया, इधर दुआ मांग रहा है, उधर महमूद गज़नवी गया सोने के लिए। जैसे ही आंख लगी अल्लाह के रसूल की जियारत हो गई, दीदार हुआ, और जब दीदार हुआ तो बताओ मुराद पूरी हुई कि नहीं?
بادشاہ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس شمادان جو ہے وہ سونے کا ہے، نہیں، بادشاہ نے طالب علم کی ضرورت کو محسوس کیا کہ پھر تم بھی آؤ مدرسے میں رات کی تاریکی میں اور ان بچے کی ضرورت کو محسوس کرو کہ کون بچہ رات کی ٹھنڈ میں ٹھٹھرتا ہوا سوتا ہے، کس بچے کو توشک نہیں، کس بچے کو کمبل نہیں، کس بچے کے روم میں فین نہیں ہے۔ تمہارے بچے تو توشک پر سوتے ہیں، تمہارے بچے تو کمبل میں سوتے ہیں، تمہارے بچے تو فین کے نیچے سوتے ہیں۔ تم اپنے بچوں کے لیے ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے پانی کا انتظام کرتے ہو گرمی میں، تم اپنے بچوں کے لیے گرم پانی کا انتظام کرتے ہو، لیکن ذرا غور تو کرو، یہ معصوم بچے فجر کی نماز میں ٹھٹھرتی ہوئی ٹھنڈ میں جب اٹھتے ہوں گے تو کس طریقے سے ٹھنڈ پانی سے وضو کر کے فجر کی نماز ادا کرتے ہوں گے۔ اگر تم نے گرم پانی کا انتظام کر دیا اور پھر اس پانی سے یہ وضو کر کے نماز پڑھیں گے، بتاؤ دل سے دعا نکلے گی کہ نہیں؟ بتاؤ اس حافظ قرآن کے جسم کے رونگتے رونگتے تمہیں دعا دیں گے کہ نہیں؟ اور جب تمہیں دعا دیں گے تو ان کی دعائیں رد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہمان، بولو مہمان رسول ہے نا۔ اچھا مہمان، ابھی میں مہمان یہاں کا، مفتی صاحب نے مجھے بلایا، یہ میری خوش نصیبی ہے، میرے معزز ہے، میرے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کی دعا لیتا ہوا میں آیا۔ راستے میں اگر کوئی مجھ سے بدتمیزی کر جائے تو آپ کیا کرو گے؟ ایمانداری سے بتاؤ، آپ کیا کرو گے؟ آپ کے سامنے اگر بدتمیزی کر جائے مجھ سے، میں مہمان ہوں مفتی صاحب کا، آپ لوگ مفتی صاحب کے چاہنے والے ہو، تو بتاؤ اگر میرے ساتھ بدتمیزی کوئی کر جائے اور آپ جان جاؤ کہ یہ مفتی صاحب کے مہمان ہیں تو اسے بخشو گے؟ کیا کرو گے؟ کہو گے میں مفتی صاحب میرے حضرت کے مہمان ہیں، یہ حضرت نے بلایا ہے انہیں، یہ مہمان ہیں، اگر ان کو تکلیف تو گویا مفتی صاحب کو تکلیف، ان کی بے عزتی مفتی صاحب کی بے عزتی، اس لیے چاہے جان جائے یا رہے لیکن اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لیں گے۔ لوگے نا؟ تو تم ہو کہ مفتی صاحب کے مہمان کی بے عزتی ہوئی تو بدلہ لوگے، اور اگر کسی نے مجھے عزت دیا اسے عزت ہوگے نا۔ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا میں بھٹک گیا، حضرت آپ کہاں جا رہے ہو؟ مفتی صاحب کے پاس۔ ارے حضور ادھر نہیں، چلیے میں پہنچا دوں، گاڑی پر بیٹھا کے لا کے مدرسے میں پہنچا دیا، تو عزت دیا نا۔ تو اب عزت دیا تو مفتی صاحب نے تمہارا شکریہ بھی ادا کیا، مفتی صاحب نے تمہیں بیٹھایا بھی، تمہاری پریشانی کو سنا بھی، تمہاری گرمی کو دور بھی کیا، بلا شک و شبہ۔ اب سمجھنے میں دیر مت کرنا، ارے تم اپنے مہمانوں کی اتنی عزت کرتے ہو، یہ تو رسول کے مہمان ہیں۔ اگر تم نے دنیا میں اس کی ضرورت کو محسوس کیا تو دنیا میں بھی تمہاری ضرورت پوری کریں گے، قبر میں بھی ضرورت پوری کریں گے، اور محشر میں بھی تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے۔ جب تم بھٹک رہے ہوگے، جب تم پسینے سے شرابور ہو رہے ہوگے، جب تم بھٹک رہے ہوگے، جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا تو مصطفیٰ جان رحمت یہ بچے آگے جائیں گے، یا رسول اللہ جب میں طالب علم تھا، گرمی میں جل رہا تھا، گرمی میں پسینے سے شرابور ہوتا تھا، آپ کی حدیث کو رکھتا تھا، آپ کے اقوال کو رکھتا تھا، پسینے سے شرابور ہوتا تھا، پنکھے نہیں تھے، فلاں بندے نے میری پریشانی کو محسوس کیا اور میری پریشانی کو دور کرنے کے لیے پنکھا لگا دیا ہے، یا رسول اللہ اس نے جو کام کیا ہے اسے رائے گا نہ جانے دیں، میرے آقا آج اس کی مدد فرما دیجئے، میرے مولا آج اس کی مدد فرما دیجئے، یہ بچے پیروی کریں گے۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وحفظہ وعملہ وادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشر من اہل بیتہ کلہم قد استوجب النار۔ جس نے قرآن کو یاد کیا، اس پہ عمل کیا، اللہ اسے تو بخشے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اہل خانہ کو بھی بخش دے گا۔
اور کیسے لوگوں کو؟ متقی لوگوں کو نہیں، حاجی نمازی کو نہیں۔ قد استوجب النار، تحقیق کے جس پر آگ واجب ہو گئی، فیصلہ ہو گیا ہوگا کہ اسے جہنم میں لے جایا جائے، حکم ہو گیا ہوگا اسے جہنم میں لے جاؤ، فیصلہ ہو گیا، لیکن یہ حافظ قرآن آگے بڑھیں گے، رسول پاک کی بارگاہ میں جائیں گے، رب کی بارگاہ میں دست سوال کو دراز کریں گے، رب ارشاد فرمائے گا اے حافظ قرآن، تو نے اپنے سینے میں میرے قرآن کو محفوظ کیا ہے، یا اس قرآن کے صدقے میں جسے چاہے بخشوا لے، جہنم سے چھوڑا دے۔ اب جہنم کے دروازے تک جاؤ گے تو ان کا مقام اتنا بلند ہے، تو جس نے اسے حافظ قرآن بنا اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا، اس لیے کہ تم نے لایا تھا تو لا کر کے تم نے ایک سفید اور کوڑا کاغذ تم نے دیا تھا، لیکن ان اساتذہ کرام کی محنت و مشقت اور شب و روز کی کاوش کی بنیاد پہ آج یہ حافظ قرآن بن کر کے جا رہا ہے، آج تمہارے بیچ جا رہا ہے، تمہارا امام بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، ان کی بھی عزت کرو، ان کے اساتذہ کی بھی عزت کرو، ان کو بھی دیکھو۔ اور جہاں رہ کر کے یہ پڑھا ہے، جہاں رہ کر کے یہ پڑھے ہیں، اور جس جگہ پہ انہوں نے تعلیم حاصل کیا ہے، کیا اسے بھول جاؤ گے؟ نہیں نہ بھولو گے۔ تو اب ان کے بازو سے بازو ملا کر تمہیں چلنا ہے، ان کے بازو سے بازو ملا کر تمہیں چلنا ہے۔ کیوں؟ یہ تنہا نہیں چل سکتے ہیں، ان کی مدد تمہیں کرنی پڑے گی۔ اس مدرسے کو یہاں تک سینچا ہے انہوں نے، بڑی محنت و مشقت سے، بڑی جافشانی سے انہوں نے اس مدرسے کو سینچا ہے، ان کے جملہ اراکین نے سینچا ہے۔ میں تو قربان جاؤں ان کی محنت و مشقت پہ کہ اس جیسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی آمدنی کے ذرائع نہیں ہے، کوئی زیادہ آمدنی کے ذرائع نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ انہوں نے بلڈنگ تعمیر کر دیا، مدرسہ بنوا کر کے اس طریقے سے انہوں نے یہاں بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا کہ آج یہ تمہیں عالم دین بھی دے رہے ہیں اور حافظ قرآن بھی دے رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، بس آخری بات، آخری جملہ سن لو میرے عزیز، کہ ان کی مدد کرو اور ان کی ضرورت کو محسوس کرو، اس لیے کہ وہ مہمان رسول ہیں۔ تم ان کی ضرورت کو محسوس کرو گے، مصطفیٰ تمہاری ضرورت کو پوری کریں گے، چونکہ یہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ اگر اپنے گھر کو خوبصورت سے خوبصورت بنا رہے ہو تو رسول اللہ کے گھر کو بناؤ گے کہ نہیں؟ بولو، رسول اللہ کا گھر نہ، اپنا گھر بنانے سے پہلے رسول اللہ کا گھر بناؤ۔ اپنا گھر، اپنے گھر میں اگر ٹائلز لگاؤ، پورے گھر میں ٹائلز لگا دو، تو یہ عہد پہلے کر لو کہ ایک روم میں ہم ٹائلز رسول اللہ کے گھر میں لگا دیں گے، ایک روم کو یہاں بناؤ۔ وعدہ ہے، قسم ہے رب ذوالجلال کی، اگر تم نے یہ ارادہ کر کے پہلے رسول اللہ کے گھر میں لگا دیا، تمہارا کام، تعمیری کام تمہارے گھر کا رکنے نہ پائے گا، اس لیے کہ جو تم نے رسول اللہ کا گھر بنایا ہے، اس کے صدقے میں مصطفیٰ تمہارا گھر بنوا دیں گے، ہے نا؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اور ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، آئی کمی وقار میں اور آہ اسلام، تیرے چاہنے والے نہ رہے، ارے تو جس کا چاند تھا، افسوس اب وہ حال نہ رہے۔ میرے عزیز، میرے پیارے اسلامی بھائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم معمولی انسان نہیں ہو، تمہیں اللہ نے چنا ہے۔ آج تم غیروں کی صحبت اختیار کر کے تم نے یہ سمجھ لیا ہے، غیروں کی صحبت کو اختیار کیا ہے، غیروں کی سیرت کو تم نے اپنا لیا ہے، تمہاری سیرت کو غیروں نے اپنا لیا ہے۔ میرے عزیز، تم وہ نہیں ہو، بلکہ تم حقیقت تو یہ ہے کہ تمہیں رب نے چنا ہے۔ کس لیے چنا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے چنا ہے۔ تمہیں چوک چوراہے پر بیٹھنے کے لیے نہیں چنا ہے، تمہیں رب نے ہاتھ دیا ہے اس لیے نہیں کہ موبائل کی اسکرین پہ غلط قسم کی فوٹو دیکھو، غلط قسم کی ویڈیو دیکھو، نہیں، تمہارا اللہ نے ہاتھ اس لیے دیا ہے تاکہ دوسرے بھائی کی تم مدد کرو، تاکہ اس انگلی سے تم رب کی تسبیح بیان کرو۔ یہ پیر تمہیں اس لیے دیے ہیں رب نے کہ تم اس پیر
ریز ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ میرے عزیز، بہت بڑی دولت دی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور آخری تمنا یہ ہے، آخری جملہ یہ ہے کہ میرے عزیز، میرے پیارے بھائی، مفتی صاحب کو تنہا مت ہونے دیں، بلکہ یہاں کے اراکین کی، یہاں کے مدرسین کی عزت بھی کرنا اور ان کی صحبت کو بھی اختیار کرنا۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے انسان سے دنیا آباد ہے، 4 قسم کے انسان کی بنیاد پہ دنیا قائم ہے۔ مولانا احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ، آپ ارشاد فرماتے، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ اب جیسے یہ ستون، یہ خیمہ ہے نا، چاروں کھمبا ہے، اب ایک کھمبا گرا دو گے تو یہ خیمہ برقرار رہے گا۔ تو 4 قسم کے لوگ ہیں کہ جن سے یہ دنیا کا نظام قائم ہے۔ یوں تو سبب حقیقی اللہ ہے، لیکن اللہ نے بنایا ہے۔ تو مولا علی کی بارگاہ سے پوچھو تو مولا علی جواب دیں گے، کون؟ ایک عالم، یہ علماء جن سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نعرہ لگانے والے، نام لینے والے تو مسلمان سب ہیں، لیکن دین اسلام کو بچانے والے یہی علماء ہیں، جن کی وجہ سے آج اسلام کا نظام قائم و دائم ہے۔ میرے عزیز، مولا علی نے ارشاد فرمایا ان علماء کی وجہ سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ ایک نمبر عالم۔ پوچھو مولا، کیا ہر عالم سے دنیا کا نظام قائم ہے؟ ہر عالم سے دنیا کا نظام قائم ہے؟ تو مولا کائنات ارشاد فرماتے نہیں، عالم باعمل سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ اب دوسرا سنو، یہ تو علماء کی بات تھی نا، اب دوسرا سنو، اے مولا علی دوسرے نمبر کے کون لوگ ہیں؟ تو مولا علی ارشاد فرماتے ہیں جاہل۔ سبحان اللہ نہیں بولو گے؟ تم لوگ کی بات ہے یار، تم لوگ کی بات ہے، جو عالم نہیں جاہل، کہ اس سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ اللہ اکبر، تم لوگوں سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ اب تمہارا سینہ بھی 56 انچ کا ہو جائے گا کہ ہم عالم سے کم نہیں، ہم سے بھی دنیا کا نظام قائم ہے۔ لیکن پوچھو مولا، کیا ہر جاہل سے دنیا کا نظام قائم ہے؟ تو اب تک اگر نہ کیے ہو، اب کر ڈالو، ابھی سے سوچ لو، پکا ارادہ کر لو۔ مولا علی سے پوچھو، مولا علی جواب دیں گے ہر جاہل سے نہیں۔ مولا علی پھر کون جاہل؟ ارشاد فرمایا وہ جاہل جو پڑھا لکھا تو نہیں ہے، لیکن کسی عالم کی صحبت اختیار کر لیا ہے، کسی عالم کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، اس کی صحبت اختیار کرتا ہے، صبح و شام عالم کی زیارت کو جاتا ہے، عالم سے مصافحہ کرتا ہے، عالم کے قریب وقت گزارتا ہے، اس جاہل سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ پڑھے تو نہیں، دور بھی نہیں، وقت بھی نہیں، بوڑھے چچا کہ عالم بن سکو، حافظ قرآن بن سکو، لیکن اتنا تو کرو کہ ان علماء کی صحبت اختیار کر لو، ان عالموں سے صبح و شام ان عالموں کی زیارت کرو، ان کی دست بوسی کرو، ان کی قدم بوسی کرو۔ یہ مت سمجھنا کہ میرا پھپھا ہے، میرا خالو ہے، میرا چچا ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا یہ نہیں، اس حیثیت سے نہیں، ارے اس حیثیت سے کہ یہ وارث انبیاء ہے۔ اگر یہ خوش ہو گئے تو مصطفیٰ خوش ہو جائے۔ ان کی تعظیم اس لیے کرو کہ یہ نبی کے وارث ہیں۔ تیسرا، مولا علی تیسرا بتا دیجئے کون لوگ ہیں؟ کہا وہ امیر ہے نا، امیر لوگ۔ اب دیکھو دنیا جو ہے 4 ہی پہ بٹی ہوئی ہے، یا تو عالم ہے، یا تو جاہل ہے، یا تو امیر ہے، یا تو فقیر ہے، یہی 4 پہ دنیا بٹی ہوئی ہے۔ تو مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ جو امیر ہے اس سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ سوال کیا گیا کیا ہر امیر سے دنیا کا نظام قائم ہے؟ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں نہیں، ہر امیر سے دنیا کا نظام قائم نہیں ہے، بلکہ اس امیر سے دنیا کا نظام قائم ہے جو مسجد و مدارس خانقاہ کی ضرورت کو پوری کرتا ہو،
مد نظر رکھتا ہو اور بغیر کسی کے کہے ہوئے، بغیر اعلان کیے ہوئے، بغیر دکھاوا کیے ہوئے وہ اپنے ایمان کی خدمت کرتا ہو، اپنے عالم کی خدمت کرتا ہو، اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہو، تو ایسے امیر سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چوتھا کون ہے؟ تو چوتھا وہ فقیر ہے، اس سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ اے مولا علی، کیا ہر فقیر سے دنیا کا نظام قائم ہے؟ مولا علی نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ اس فقیر سے دنیا کا نظام قائم و دائم ہے کہ جو فقیر مل جائے تو شکر ربی ادا کرے اور نہ ملے تو صبر۔ تو اب عالم اگر باعمل ہو گیا تو عالم کا جواب نہیں، جاہل اگر علماء کی صحبت اختیار کر لیا، شب و صبح و شام علماء کی زیارت کو آتا رہا، علماء کی خدمت کرتا رہا، تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں۔ اور وہ امیر جس کو اللہ نے دولت دی ہے لیکن اس دولت کو اللہ کے نام پہ اللہ کے گھر کو سجائے، رسول اللہ کے گھر کو سجائے، اپنے امام کی ضرورت کو پوری کرے، مدرسے کے مدرسین کو بغیر کہے ہوئے، بغیر طلب کیے ہوئے اس کی ضرورت کو پوری کرے، تو ایسے امیر کا بھی کوئی جواب نہیں۔ اور جو فقیر مل جائے تو شکر ادا کرے اور نہ ملے تو صبر کرے، تو ایسے فقیر کا بھی بولو کوئی جواب نہیں ہے۔ اس لیے اگر نہیں پڑھا ہے، اپنے عالم نہیں بنے ہیں، حافظ قرآن نہیں بنے ہیں، تو آج سے عالموں کی خدمت شروع کر دو، عالموں کی صحبت شروع کر دو، عالموں کی صحبت اختیار کرو اور اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو تاکہ تمہیں احساس ہو کہ مدرسے میں کون سی ضرورت ہے۔ اب غور کرو کہ تمہارے بچے انگلش میڈیم میں جاتے ہیں نا، کیا ہوا؟ تمہارے بچے انگلش میڈیم میں جاتے ہیں، تو انگلش میڈیم میں جاتے ہیں تو صبح کا صبح فجر کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، ماں صبح میں اٹھتی ہے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے اس کو فکر نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، لیکن بچے کی فکر ہے۔ بچے کا جوتا پالش کرے گی، بولو کرتی ہے کہ نہیں؟ جوتا پالش کرے گی، پریس کرے گی، اس کا بستہ تیار کرے گی، ٹفن کرے گی، اور پھر بچے کو لے کر کے باہر جائے گی، گاڑی آئے گا اس پہ بیٹھا لے گی۔ ٹھیک ہے؟ غلط کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے؟ وہ کیسا علم ہے جو بچہ ماں سے جوتا پالش کرواوے؟ جی وہ کیسا علم ہے کہ بچہ ماں سے اپنے بٹ کی پالش کروائے، جبکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بچہ ماں سے خدمت لے رہا ہے، لیکن قربان جاؤ اسے تو انگلش میڈیم والے کو تو تم دیکھتے ہو کہ گاڑی آتی ہے لینے کے لیے، لیکن قربان جاؤ اس بچے پہ جو ننھا سا بچہ ہوتا ہے، معصوم بچہ ہوتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے میں ٹوٹی ہوئی جوتی اور چپل پہن کر کے ننگے پیر جب وہ اپنے سینے سے یسن القرآن اما پارا لگا کے چلتا ہے تو سنو اس کے لیے کوئی بس نہیں آتا ہے آتی ہے، بلکہ اس کے استقبال کے لیے سدرا سے فرشتے آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے لیے کوئی گاڑی نہیں، فرشتے آتے ہیں تمہارے دروازے پہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ فرشتے تمہارے دروازے پہ آئے، پر بچھا دیا ہے۔ اب یہ بچہ بس پہ نہیں جا رہا ہے، فرشتوں کے پر پہ جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ فرشتے، رحمت کے فرشتے تمہارے دروازے پہ آئے، کیا تمہارے گھر میں رحمت نہیں آئے گی؟ بولو گھر میں رحمت آئے گی نا۔ یہ مقام تمہیں کیسے ملا؟ بولو جب بچے کو مدرسہ میں بھیجا تب تو ملا۔ یسن القرآن پڑھنے والا بچہ یسن القرآن پڑھنے جا رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، اپنا پر بچھا رہے ہیں، بچہ پیر رکھ رہا ہے، فرشتے پر بچھا دے رہے ہیں، آگے رکھ رہا ہے، پر بچھا دے رہے ہیں، وہاں سے لے کر کے مدرسہ تک بچے چلتے ہیں تو فرشتوں کے پر پہ چلتے ہیں۔ یہ رب کا نظام ہے، یہ رب کا نظام ہے کہ یہ بچے کسی اور چیز پہ نہ جائیں بلکہ یہ بچے فرشتوں کے پر پہ جائیں۔
بچہ تیار ہوتا ہے اپنے بستے کو اٹھاتا ہے, سینے سے لگاتا ہے, غریب بچہ ہے, پھٹا پرانا کپڑا ہے, اس حال میں چلا ہے, لیکن دیکھو قسمت کتنی بلند ہے, مقدر کا کتنا دھنی ہے کہ اب وہ چل رہا ہے تو فرشتوں کے پر پہ چل رہا ہے. تم لاکھ دولت مند ہو جاؤ, تم لاکھ امیر ہو جاؤ, تم لاکھ متقی ہو جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ, لیکن بتاؤ ان علماء کے درمیان ذمہ داری سے بول رہا ہو کہ تم لاکھ پوری دنیا کی دولت اپنی مٹھی میں لے لو, لیکن کیا کسی فرشتے کے پر پہ بھی چل سکتے ہو؟ ہوائی جہاز پہ تو اڑ سکتے ہو, ایروپلین پہ جا سکتے ہو, کرش ہو جائے گا, نست و نابود ہو جاؤ گے, لیکن فرشتے کے پر پہ جب چلو گے تو شیطان بھی دور سے دیکھ کے بھاگ جائے گا. اس لیے اپنے بچوں کو مدرسے کا راستہ پہلے دکھلاؤ. جب مدرسے کا راستہ پہلے دکھلاؤ گے تو وہ بچہ جب علم دین حاصل کرے گا, جب قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہو جائے گا, تو دنیا کا کوئی بھی علم ہو, چاہے میڈیکل ہو, چاہے انجینئرنگ ہو, چاہے پروفیسری لائن ہو, چاہے نیٹ کا ایگزام ہو, کیٹ کا ایگزام ہو, جو امتحان چاہے گا وہ بچہ پاس کر جائے گا, اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن کا علم ہے. اور جب قرآن کا علم ہے تو ایسا مت سمجھنا کہ مولوی صرف مولوی ہوتا ہے, مولوی IPS نہیں ہو سکتا. ایسا مت سمجھنا مولوی پروفیسر نہیں ہو سکتا, مولوی لیکچرر نہیں ہو سکتا. ارے عالم دنیا کا سب سے بڑا علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے. تو جب سب سے بڑا علم اس نے حاصل کر لیا ہے تو اب یہ جو چاہے حاصل کر سکتا ہے. لیکن آپ کی مجبوری, آپ کی وجوہات نے اور آپ کے مجبور کرنے کی بنیاد پہ ان عالموں کا علم رک جاتا ہے, تھم جاتا ہے, اور یہ اپنے معاش کی تلاش میں پریشان ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے ان کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا, اپنے امام کی ضرورت کو محسوس نہ کیا, اپنے غلام کی ضرورت کو محسوس آپ کرتے ہو, اپنے گھر میں رہنے والے نوکر کی ضرورت کو محسوس کرتے ہو, اپنے رشتہ داروں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہو. لیکن ذرا غور تو کرو کہ جس کی محبت تمہیں جنت میں لے جا سکتی ہے, جس کی محبت کی بنیاد پہ مصطفیٰ کی بارگاہ تمہیں مل سکتی ہے, زیارت مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار ہو سکتا ہے, کتنی بڑی دولت مل سکتی ہے تمہیں, تم اس کی ضرورت کو محسوس نہ کرتے. للہ ان کی ضرورت کو تم محسوس کرو گے, آقا تمہاری ضرورت کو پوری کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے دل میں عالم کی, حافظ قرآن کی عزت و توقیر عطا فرمائے. ہم ان کی تعظیم و تکریم کرتے رہیں. کبھی اپنے بیٹا بھتیجا کی نظر سے مت دیکھنا, بلکہ ہمیشہ دیکھنا تو وارث نبی کی نظر سے دیکھنا, وارث انبیاء کی نظر سے دیکھنا, حافظ قرآن کی نظر سے دیکھنا. تم یہ دیکھنا کہ اس کے سینے کو اللہ نے اپنے قرآن کے لیے منتخب کر, اور جسے اللہ جس کے سینے کو منتخب کر لے, اس سینے میں اگر تمہاری تھوڑی سی محبت ہو جائے گی تو تمہیں بھی اللہ چن لے گا. اس لیے ان سب سے محبت کرو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تم سب کا آنا اور ہمارا آنا اللہ قبول فرمائے. اللہ اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اس مدرسے کو مرکزیت حاصل ہو جائے. یہاں سے نکلنے والا ہر گل, اس گلشن سے نکلنے والا ہر پھول تر و تازہ ہو, اور ایسا پھول ہو کہ جس کی خوشبو سے پورے نیپال مہکے, پورا بہار و بنگال مہکے, پورا ہندوستان و نیپال مہکے, بلکہ پورا ایشیا اس پھول کی خوشبو سے مہکتا رہے. اللہ کا کرم ہو, اللہ کے رسول کا فیضان جاری و ساری ہو جائے, اور جامعۃ الرضویہ بحر العلوم ہمیشہ قائم و دائم رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.